نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. حمد اس خدا کی جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، حمد اس خدا کی جو عالم بھی ہے علیم بھی ہے، اور سب سے بڑھ کے حمد اس خدا کی جس نے لقد من اللہ کہہ کر اپنا سونا حبیب ہمیں عطا کر دیا. درود اس ہستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے، بے کسوں کی کس ہے، بے بسوں کی بس ہے، بے سہاروں کی سہارا ہے، بے چاروں کی چارہ ہے، غریبوں کی حامی ہے، یتیموں کی وادی ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، تاجدار عرب و عجم ہے، فخر آدم و بنی آدم ہے، آمنہ کے لال ہیں، مدینے کے تاجدار ہیں، احمد مجتبیٰ ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں. اور سلام اس حسین پر کہ جس نے مرنے کو جینا بنا دیا، سلام اس حسین پر کہ جس نے جھکے ہوئے سروں کو جینا سکھا دیا، اور سلام ان نجوم الہدیٰ کو، ان صحاب رسول پر کہ جن کے کف پاکی خاک ہمارے سروں کا تاج ہے. بے شمار حمد و درود و سلام کے بعد نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ صفدر مجید صاحب، محترم المقام ثناخان سرخیل ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالد شاہ صاحب، حامد صاحب، ڈاکٹر چند نصیب صاحب، اور میرے آوان میں بیٹھے ہوئے تمام عزت مآب بھائی، دوست، بزرگ اور پردے کے پیچھے سننے والی، یقیناً میرا ایمان ہے کہ وہ سن رہی ہیں، مائیں بہنیں، عفت مآب مائیں بہنیں، بیٹیاں، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی خاص توفیق سے آج ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی ایک محفل کو سجا کر بیٹھے ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت اس محفل کو سجا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. میں ایمسٹرڈیم کے اپنے تمام تحریکی ساتھیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ایک جگہ، ایک مقام دیا ہے جہاں بیٹھ کر وہ اس خالق حقیقی کو یاد بھی کر سکتے ہیں، اپنی نئی نسلوں کی تربیت بھی کر سکتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی خوشبو کو گھر گھر کریا کریا عام کر سکتے ہیں، اور یہاں بسنے والوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر سکتے ہیں، حضور کے قرب کا طریقہ بتا سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر ان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ انہیں علامہ صفدر مجید صاحب جیسے زیرک عالم دین میسر آئے ہیں، جو اگر میں کہوں کہ میرے اساتذہ سے میں ہیں وہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جب یہاں تشریف لائے تو اس سے پہلے ہمارے ہاسٹل وارڈن ہوا کرتے تھے، اور آپ کا ایک جملہ اللہ الصمد بہت مشہور تھا، میں یاد کروا دوں تاکہ تھوڑا تعارف آگے بڑھ جائے. تو ہمیں صبح تہجد کے لیے جگایا کرتے تھے، تو لا شک فی جو نماز کے لیے اٹھائے اور تربیت کرے وہ اساتذہ میں سے ہوتا ہے. تو اصل میں خطاب تو انہی کا ہوگا، گفتگو تو آپ سے وہی کریں گے، اور خصوصی خطاب انہی کا ہے. خالد صاحب کی نعت بھی ہے، اور پیچھے 1 گھنٹہ ہے کل ملا کے، کیونکہ اگر حامد صاحب نے 30 سے 32 منٹ پڑھا ہے تو پھر خالد صاحب کا بھی حق ہے کہ وہ بھی 35 سے 30 منٹ پڑھیں، پھر علامہ صاحب کے خطاب کے لیے بھی آدھا گھنٹہ ضروری ہے. تو پھر میرا درمیان میں آپ سمجھیں کہ تھوڑا میں ایک طالب علم کے طور پہ 2 جملے سنا دوں تو وہ بہتر ہیں. تو اپنے مہمانوں کو ہم سنیں گے، تو میرے اساتذہ میں سے ہیں، اور ان کی خوش نصیبی ہے کہ ایمسٹرڈیم کو ایسے ہونہار اور زیرک عالم دین میسر آئے ہیں. اللہ پاک ان کا فیض ہمارے لیے عام فرمائے، اور میری دعا ہے کہ ان کی مہک یہاں سے اٹھے اور جو ہے دن آخر تک ہم اس کو محسوس کریں اور اس سے فیضیاب ہوں. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے ان سے فیضیاب ہونے کی. تو میں صرف 2 جملے کہہ کے مائک کو دوبارہ خالد صاحب کے حوالے کرتا ہوں. سامعین گرامی، یہ اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیتا.
سچی بات ہے، دو چیزیں ہیں. ایک تو ایبسلوٹ تھنگ ہے، کیٹاگوریکل چیز ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے بھی آپ کیوں محفل کرتے ہیں تو دو مقاصد ہیں. ایک مقصد کوئی پوچھے بھی آپ کیوں جمع ہو جاتے ہیں بات بات پہ، گھر گھر میں، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، مسجد مسجد میں، جہاں جی کرتا ہے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، حضور کا ذکر نعتیں سناتے ہیں. تو ایک مقصد تو ایبسلوٹ ہے کہ ہم اللہ کے حضور شکرانے نعمت کے لیے بیٹھے ہیں. اور ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ حضور کی نعمت سے ناواقفیت ہو، ہم واقف ہیں کہ اللہ نے ہمیں کون سی نعمت ہمارے حوالے کی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر میں تم سے مخاطب ہوں رب ہو کر تو میں جانتا ہوں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، مجھے معلوم ہے تمہارے اندر کس چیز کی کیپیسٹی ہے، کس چیز کی کیپیسٹی نہیں ہے، تم کس صلاحیت سے ہو، تمہارے اندر کتنی استعداد ہے. میں رب ہوں، میں نے پیدا کیا ہے، میں جانتا ہوں، اس لیے رب ہو کر کہتا ہوں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تمہارے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں کہ تم میری نعمتوں کا شمار کر سکو، میری نعمتوں کو گن سکو. لا شک کافی ہمارے اندر اتنی استعداد نہیں کہ ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کو کاؤنٹ کر سکیں، گن سکیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں وہ نعمت لگتی ہے جو کسی دوسرے کی جولی میں پڑی ہو، جو اپنے دامن میں بے شمار چیزیں ہوں، ہماری ان کی طرف نظر نہیں جاتی، نہ کبھی ان کے لیے ہمارے منہ سے شکر کا کلمہ نکلتا ہے. ہمارے لیے ساری کائنات اور نعمت وہی ہے جو دوسرے کی جولی میں ڈلی ہو. سعدی شیرازی فرماتے ہیں ایک دفعہ اجنبی ہوا، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، ابھی دل میں شکوہ پیدا ہوا کہ مولا میں تو تیرے دین کا عالم ہوں، لوگ دنیا دار ہو کر خوبصورت چپل اور نالین پہن کے پھرتے ہیں اور میرے پاؤں میں جوتا نہیں. کہتے ابھی زبان کا کال نہیں بنا، دل کا حال تھا کہ مسجد کی سیڑھیاں چڑھنے لگا. ایک شخص کو سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے سرے سے پاؤں ہی نہیں تھے. فرماتے 3 دن تک عصر کی نماز پہ ہوش آتا، پھر عصر کی نماز پہ بے ہوش ہو جاتا. جب خیال آتا مولا میں نے تیرے کس نعمت کی ناشکری کی ہے، شرمندگی سے میرے ہوش باختہ ہو جاتے. ہم اپنے دامن میں اگر رب کی میسر نعمتوں کو دیکھیں تو خدا کی عزت کی قسم ہمارا سر سجدے سے اٹھنے کے قابل نہیں. اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی، اتنی نعمتیں عطا کی. تنگ دستی نہ ہو اگر غالب، تندرستی 1000 نعمت ہے. میں کہتا ہوں تنگ دستی بھی ہو پھر بھی تندرستی 1000 نعمت ہے. اگر ہم صرف سانس کی نعمت کو 1 منٹ کے لیے دیکھیں تو ہمارے جو ہے وہ ہوش باختہ ہو جائیں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نہ کرے کسی کا مریض جو ہے، کسی کا کوئی رشتہ دار عزیز جو ہے وہ مریض بنے، بیمار ہو. میری بھانجی بیمار ہوئی تھی، اس کو ہم وینٹیلیٹر مشین پر لے گئے. 1500 روپیہ پاکستان میں ہر روز اس کا وینٹیلیٹر مشین کا لیتے تھے، مصنوعی آکسیجن دینے کا. اگر پے کر کے سبسڈی گورنمنٹ دے ہاسپٹل کو تو پھر ہاسپٹل 1500 میں 1 دن کی آکسیجن دیتا ہے. اندازہ کریں اس رب نے کتنے دنوں کی آکسیجن آپ کو دی ہے اور آپ کو کتنی وینٹیلیشن مشینوں سے بچا کر خود ساختہ ایک مشین دی ہے جو آپ کے اندر آکسیجن کو لے بھی جاتی ہے اور واپس بھی لے آتی ہے. تو ہم کسی نعمت کا شکر ادا کرنے کے قابل نہیں، مگر کیا کمال ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو بھی ان کے لیے بھی شکر کے کلمے نہیں کہہ سکتے. اور اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا ہے کہ اپنا محبوب اور سب سے بڑی کائنات کی نعمت بھی ہمارے دامن میں دے رکھی ہے. اور یہ ہم ہیں جو بھولے ہوئے ہیں، یہ ہم ہیں جن کی آنکھیں بند ہیں. ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے دامن میں کون سی نعمت دے دی گئی. ایک تو ایبسولوٹ تھنگ ہے، وجہ ہے کہ ہم یہاں آج آقا کی نعمت کے آقا کی صورت میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے اس کے شکرانے کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ مولا تم نے اپنا حبیب ہمیں عطا کیا. دیکھیے عالم ارواح کا جلسہ تھا، الستو بربکم کا ایک اعلان ہوا، سب نے جواباً کہا قالوا بلا. ساری روحیں وہاں موجود تھیں. میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں نعمت کیا ملی ہے. ہم بسا اوقات بھول جاتے ہیں چونکہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے. ابا جی نے بتایا جو داڑھی رکھ کے ٹوپی پہن کے امامہ پہن کے آئے وہ مولوی ہے، جو کتاب غلاف میں لپٹی پڑی ہو وہ قرآن ہے، وہ جس کے سامنے کو مینار ہو گنبد ہو جہاں خوشبو لگی ہو وہ مسجد ہے. 3-4 تعارف بتا دیے، پھر ہمیں کیا خبر تھی کہ ایمان کیا ہے، مسلمانیت کیا ہے. مسلمان جوان بھی انہی خواہشوں میں جی مر رہا ہے جس میں کافر جوان مر رہا ہے. نوجوان مسلمان وہ گھر سے نکلتا ہے اس کے اندر بھی وہی تڑپ ہے جو ایک کافر دنیا دار جوان کے اندر تڑپ ہے. تو تڑپ کیوں نہیں بدل سکی؟ کیونکہ یہ معلوم نہیں پڑ سکا کہ ہمارے دامن میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے. تو گرامی قدر حضرات، الستو بربکم کا جلسہ ہوا. میں صرف توجہ دلانے کے لیے جملہ کہتا ہوں اور شاید دوسری وجہ بیان نہیں کروں، یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں. الستو بربکم کا جلسہ ہوا، ساری روحیں وہاں موجود تھیں. آپ کی بھی تھی یا نہیں؟ ایمسٹرڈیم والوں کی بولیے. آپ کے جسد سے جتنی روحیں رب نے تخلیق کرنی ہے وہ بھی موجود تھیں. سب نے کہا مولا تو ہمارا رب ہے.
اس وقت حضرت آدم کو نبوت نہیں ملی، حضرت ادریس کو نبی نہیں بنایا گیا، حضرت نوح کو نبوت کا تاج نہیں پہنایا گیا، کسی نبی کو نبوت نہیں ملی۔ اسی جلسے کے بعد اللہ نے ارادہ فرمایا، حضرت آدم کو نبی بنایا اور ان کو ان کے امتی تقسیم کیے۔ کبھی ایک لمحے کے لیے سوچیں، وہ امتی کہاں سے لے کے تقسیم کیے، وہ روحیں کہاں سے لے کر تقسیم کی گئیں؟ اسی جلسے سے رب نے روحیں نکالی، آدم علیہ السلام کے امتی بنا دیے۔ پھر 1,24,000 پیغمبر آئے، میرے مصطفیٰ کی آمد تک، حضرت عیسیٰ تک رب نبیوں کے لیے نبوت خاص کرتا رہا اور اسی جلسے سے روحیں نکال کر انہیں امتی بانٹتا رہا۔ میرا چھوٹا سا سوال ہے، آپ کی روح بھی تو اسی جلسے میں تھی، آپ کو رب نے عیسیٰ کا امتی کیوں نہیں بنایا؟ بولیے، کیا کوئی خطا ہو گئی نعوذ باللہ؟ اعوذ باللہ، یا آپ کے پاس کسی ایم پی ایم این اے کا کوئی ٹکٹ تھا؟ مالداری اور زر اور پیسہ اور ٹائی اور کوٹ کوئی چیز کام آئی ہو؟ سوائے اس کے کرم کے کچھ بھی نہیں۔ ارے ہم بھی اسی جلسے میں کھڑے تھے، ہماری روحیں بھی وہیں موجود تھیں، مگر رب کا کرم ہوا، مصطفیٰ کا انتخاب رہا۔ ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کے ملنے پر اپنے سروں کو سجدے میں جھکا لو۔ خدا کی عزت کی قسم، وہ رب چاہتا تو آدم کا امتی بنا دیتا، وہ رب چاہتا تو حضرت نوح کا امتی ٹھہراتا، وہ رب چاہتا تو عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر کی امت میں تمہیں بھیج دیتا، مگر رب نے ایک طرف کر کے رکھا اور اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا اور کلمہ کو مسلمان بنایا۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، مگر ہمیں چونکہ گھر بیٹھے مل گئی، یہ کوئی ریکیئرنگ تو نہیں ہے جس کے لیے سبمٹ کرنا پڑا، یہ کوئی سوشل تو نہیں ہے جس کے لیے کوشش کرنی پڑی، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے، یہ کوئی تنخواہ تو نہیں ہے جس کے لیے ہر روز محنت اور مزدوری کرتے ہیں جو اس کی قدر کریں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری کائنات کی نعمتیں مل کر بھی میرے مصطفیٰ کے قدموں کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان، حضور کی دی ہوئی شناخت، مصطفیٰ کا امتی بن کر جینا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس عالم کفر میں جیتے ہیں، میں آپ کے لیے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس نسبت کو سینے سے لگا کے رکھیں اور اس نعمت کے ملنے پر اتنا شکر ادا کریں جس صورت میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک صورت ہے حضور کی نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنے کی۔ کہتے ہیں دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ ایک فقیر تھا، اس نے صدا کی مجھے کوئی مدد کر دے، تو ایک انگریز نے اس کو اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر دیے، تو اس کا پرس وہاں گر گیا، وہ پرتمنی اس کا وہیں پہ گر گیا۔ اب وہ فقیر نے اٹھایا تو تصور کیا کہ میں اس کو رکھ لوں یا واپس کر دوں۔ وہ جو توقف ہوا تھوڑا سا، اتنے میں انگریز نظروں سے اوجھل ہو گیا، بھیڑ تھی، اب اس کو ڈھونڈتا ہے تو ملتا نہیں ہے، دعا کرتا ہے مولا مجھے وہ ملا دے اور مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک یہ امانت میں اس کے امین تک واپس نہ کر دوں، میں اس کو اس کے مالک کو نہ پہنچا دوں۔ دعائیں مانگتا ہے۔ ایک دن اللہ کی کرنی وہ انگریز سامنے آتا ہے مختصراً، تو وہ پرس اس کو روکتا ہے، کہتا ہے تیری کوئی چیز میرے پاس ہے۔ انگریز نے کہا میری چیز فقیر کے پاس کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تیری ایک چیز، تیری امانت میرے پاس ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے اپنی اس گدڑی سے وہ پرس نکالا اور اس کو لوٹا کے کہا کہ یہ تیری امانت ہے، تب سے سنبھال کے پھرتا ہوں، دن رات دعائیں کرتا ہوں مولا کہیں دوبارہ مل جائے، میں اس کی امانت لوٹا دوں۔ اور لوٹاتے وقت اس کے چہرے پہ خوشی تھی۔ انگریز نے کہا یہ چیز لوٹاتے ہوئے، پیسوں کا بھرا ہوا پرس لوٹا رہا ہے اور چہرے پہ تیرے خوشی ہے، بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا میرے لیے اب اس سے بڑی خوشی کی کوئی اور بات ہے ہی نہیں، تو میں کیسے نہ خوش ہو جاؤں؟ بھئی کیا خوشی کی بات ہے؟ اس نے کہا جب میں نے تیرا پرس اٹھایا تو میرے ضمیر نے مجھے آواز دی۔ بھئی وہ کیا آواز تھی؟ کہا وہ آواز یہ تھی، میرے ضمیر نے مجھ سے کہا ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ، جس کا پرس تو نے پکڑا ہے وہ حضرت عیسیٰ کا امتی ہے اور تیری نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، حضور محمد مصطفیٰ سے ہے۔ اور خیال یہ آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو روز قیامت یہ شکایت تم اپنے نبی کے پاس لے کر جاؤ اور تمہارے نبی علیہ السلام یہ شکایت لے کر میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں کہ حضور آپ کے امتی نے میرے امتی کی امانت میں خیانت کی ہے، تو کہیں اس کی وجہ سے، میرے اس عمل کی وجہ سے میرے آقا کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ میں اس لیے تیرا پرس لے کر ڈھونڈتا ہوں اور گھومتا ہوں۔ کیا ہمارے اندر یہ چیز ہے؟ کیا
کہ عالم کفر میں جیتے ہوئے کبھی ہم نے غلامی مصطفیٰ کی شناخت کو برقرار رکھا ہے؟ کبھی مصطفیٰ کی غلامی کے اعتبار کو ہم نے باقی رکھا ہے؟ کہ ہم بھی انہی کے ساتھ مل گئے، کہ ہم ان کے ساتھ دھوکہ کرنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام میں آپ کو یہ میسج دیتا ہوں، مصطفیٰ کی غلامی کرتے ہوئے اس طرح جئیں کہ کافر بھی آپ سے پوچھیں تیری نسبت کس سے ہے، تو غلام کس کا ہے، تیری آنکھوں میں حیا کہاں سے آیا، تیرے معاملات میں سچائی کہاں سے آئی، تیرے اندر یہ قوت، یہ طاقت، یہ برائی سے لڑنے کی طاقت کہاں سے آئی، تو آپ برجستہ کہہ سکیں یہ سب کچھ مجھے مصطفیٰ کے در سے ملا ہے، میری حیا ان سے وابستہ ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں کہوں گا، گزارش بھی کروں گا کہ یہ نعت کے دو شعر بھی ضرور سنائیں۔ تو سامعین گرامی، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام یوں بن کے جینے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم شناخت بن جائیں مصطفیٰ کی غلامی کی۔ حضرت امام محمد، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بازار سے گزر رہے تھے۔ گزشتہ 10 منٹ سے بول رہا ہوں اور میسج یہی ہے کہ مصطفیٰ کی غلامی، مصطفیٰ کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا احساس اپنے دل میں پیدا کیجیے، اور آج ہم اسی نعمت کے شکرانے کے لیے بیٹھے۔ امام محمد بازار سے گزر رہے تھے، ایک یہودی قدموں میں گر گیا، کہنے لگا میں ایمان لانا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ امام محمد نے سوال کیا، میں نے تو تمہیں کوئی تبلیغ نہیں کی، میری تیری پہلی ملاقات ہے، مجھ سے ہی کیوں ایمان مانگتے ہو؟ اس نے کہا آپ نے تو مجھے نہیں دیکھا، میں روز آپ کو دیکھتا ہوں، اس بازار میں میری دکان ہے، روز آپ یہاں سے گزرتے ہیں، اس گلی سے آتے ہیں، اس گلی سے چلے جاتے ہیں، میں نے کبھی آپ کی نظریں اٹھی ہوئی نہیں دیکھی۔ آپ کو کوئی کندھا بھی مار دے آپ مڑ کے اسے نہیں دیکھتے، آپ کو کوئی دھکا بھی دے دے آپ اس کی طرف الطاف نہیں کرتے، ایسے جیسے ڈورے لے کر کسی نے آپ کی نظروں کو، آپ کی آنکھوں کو قدموں سے باندھ دیا ہو۔ بس آپ کو روز دیکھا اور آپ کی جھکی ہوئی نظروں کو دیکھا تو دل میں یہ خیال آیا کہ جس امت کا چھوٹا محمد ایسا ہے، اس امت کا بڑا محمد کیسا ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت۔ تو اس نیت کو لے کر وہ کلمہ پڑھنے کے لیے قدموں میں گر گیا۔ ہم کسی کے لیے مشعل راہ کیا بنیں گے، ہم اپنی اولادوں کے لیے بھی مشعل راہ نہیں رہے۔ میرے حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں اولاد کو کی گئی بے شمار نصیحتوں سے بہتر ہے اس کے سامنے ان نصیحتوں پہ عمل کیا جائے، اس کے سامنے عامل بن کے جیا جائے۔ میری گزارش یہی ہوگی کہ چاہتے ہیں آپ کا، آپ کے بچوں کا ایمان بچ جائے اور وہ مصطفیٰ کے غلام بن کے جینے کو فخر محسوس کریں، تو پہلا سیڑھی پہ قدم آپ کو رکھنا ہوگا، آپ کو آقا کے دامن کو پکڑنا ہوگا، ان کی غلامی کے ساتھ عہد وفا کرنا ہوگا، اور یہ عہد وفا کا موسم ہے، یہ مصطفیٰ سے وفا کا موسم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اس دیار کفر میں جیتے جیتے مسلمان بن کر اور رسول اللہ کا غلام بن کے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا